بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پاکستان نے افغانستان سے مہاجرین کی ممکنہ آمد سے متعلق انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان کمشنریٹ نے 3 کراسنگ پوائنٹس کے قریب مہاجر کیمپوں کے لیے مقامات کی نشاندہی کر لی ہے۔ تورخم بارڈر کے قریب ضلع خیبر، غلام خان بارڈر کے قریب شمالی وزیرستان میں کیمپ لگیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے چترال میں ارندو کراسنگ پوائنٹ کے قریب ضرورت پڑنے پر کیمپ قائم ہوں گے۔ افغانستان سے 5 لاکھ سے 7 لاکھ مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں۔ کمشنر افغان مہاجرین عباس خان کا کہنا ہے پاکستان نے مزید افغان مہاجرین کو آنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اگر کوئی انسانی المیہ ہوا تو پاکستان اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف دورہ امریکہ کے دوران یہ بات واضح کر چکے ہیں، پاکستان مزید افغان پناہ گزینوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کچھ روز پہلے واضح کیا ہے کہ کوئی افغان مہاجر پاکستان نہیں آ رہا۔ واضح طور پہ کہہ دوں، پاکستان کی اس وقت وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اور انفلکس کو ابزارب کریں، اکنامکلی بھی نہیں ہے، سیکیورٹی کے بہت سے ایشوز ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان پہ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے لینا ریفیوجیز کو۔ کوئی مہاجر پاکستان میں افغان مہاجر نہیں آ رہا۔ یہ کہنا کہ ہماری طرف مہاجرینوں کی بالکل کوئی مہاجر ہماری طرف نہیں آ رہا، اور نہ ہی ابھی تک ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنا ہے۔ سینئر طالبان رہنما وحید اللہ ہاشمی نے کہا ہے کہ افغانستان میں طرز حکومت اسلامی اور شرعی قوانین پر مبنی ہوگی۔ برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں طالبان رہنما وحید اللہ ہاشمی نے واضح کیا ہے کہ افغانستان میں جمہوری نظام حکومت نہیں ہوگا۔ حکومت سازی کے لیے طالبان قیادت افغانستان اور قطر میں کام کر رہی ہے۔ طالبان رہنما نے بتایا کہ افغان حکومت کی کمان تحریک کے رہنما ہبت اللہ اخونزادہ کے ہاتھوں میں ہی رہنے کا امکان ہے۔ پچھلی فوج ختم ہو چکی، لیکن سابق فوجیوں اور واپس پرانے عہدوں پر رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر سابق فوجیوں نے ترکی، جرمنی اور انگلینڈ میں اعلیٰ تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all because it doesn't have any base in our country. That is we are working on in Afghanistan. Our leadership in Qatar, they all are working on it. سابق افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا ہے کہ طالبان سیاسی طریقہ کار اور ڈھانچے پر کام کر رہے ہیں، افغانوں پر مشتمل حکومت بنائیں گے، افغان حکومت کو عالمی سطح پر قانونی حیثیت حاصل ہوگی۔ طالبان نہیں، امریکہ کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، طالبان کی سفارتکاری میں تبدیلی آئی ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا افغان طالبان اور دیگر سیاسی رہنما پر امید ہیں کہ ایک نمائندہ حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن یہ ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہوگا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی گروہوں کو ایک نقطے پر جمع کرنا مشکل ہوگا، تاہم طالبان کو افغانستان میں دیر پا امن قائم کرنا ہے تو انہیں انسانی حقوق کا تحفظ اور قانون کی بالادستی قائم کرنا ہوگی۔ بات چیت ہوئی ہے تو جو مجھے اس سے پتہ یہ چلا ہے، فیڈ بیک یہ ملی ہے کہ دونوں سائیڈیں پر امید ہیں کہ اس آبجیکٹیو کی طرف آئندہ دنوں میں، ہفتوں میں بڑھا جا سکتا ہے۔ تو ہماری امید ہے کہ اس قسم کی انکلوسیو سیٹلمنٹ کی طرف دونوں سائیڈیں بڑھنے کی کوشش کریں گی، لیکن یہ ایک مشکل عمل ہوگا آگے، جو کافی کمپلیکس عمل ہوگا، جو اگلے چند ہفتوں میں، چند دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ ان تمام قوتوں کو ایک نقطے پر یکجا کرنا، اس میں جو ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ سے میں اس کو کمپلیکس کہہ رہا ہوں، کمپلیکس قسم کا پروسیس ہے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ اب اگر دیرپا امن کی طرف افغانستان میں جانا ہے تو ان کو انکلوسیوٹی کا خیال رکھنا ہوگا، ان کو ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہوگا، رول آف لا کا خیال رکھنا ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو برطانیہ طالبان کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکمرانی حقیقت ہے، اسے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔
افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا اہم ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجی مہم کے نتائج پر غور کرنا روس کے مفاد میں نہیں۔ چین نے کہا انسانی المیہ اور خانہ جنگی روکنا ہی مہاجرین کے مسئلے کا بنیادی حل ہے۔ عالمی برادری کی اولین ترجیح افغانستان کے تمام دھڑوں کو متحد کرنا اور بات چیت کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ احمد شاہ مسعود کے بھائی اور برطانیہ میں افغانستان کے سابق سفیر احمد ولی مسعود نے کہا اشرف غنی کو امریکہ نے مسلط کیا، اس لیے موجودہ افراتفری کا الزام امریکہ کو بھی جاتا ہے۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں سیاسی اور عسکری قیادت کا غلط انتخاب کیا جس کی وجہ سے سب ٹوٹ پھوٹ گیا۔ افغانستان میں امن و استحکام لانے کے لیے پاکستان انتہائی اہم مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم اسی لیے پاکستان میں ہیں تاکہ افغانستان میں قیام امن کے طریقے تلاش کیے جا سکیں۔ پی آئی اے کا کابل آپریشن فی الحال معطل کر دیا گیا ہے، رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز طارق ابوالحسن۔ کابل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن کے لیے حالات بہت خراب ہیں، ضروری سہولیات تک دستیاب نہیں اور ایئرپورٹ پر عملہ بھی موجود نہیں۔ یہ بتانا ہے پی آئی اے کے کابل آپریشن میں شریک عملے کے ایک اہم رکن کا جیو نیوز کو۔ عملے کے رکن کے مطابق پی آئی اے نے فی الحال کابل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں اور ہفتے کے دن کے لیے پروازیں شیڈیول نہیں کی۔ پروازیں معطل کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایئرپورٹ کے ٹارمک اور ٹیکسی وے پر کچرا پڑا ہے اور صفائی کا عملہ بھی موجود نہیں۔ خدشہ ہے کہ طیارے کے جیٹ انجن رن وے پہ پڑا کچرا اندر نہ کھینچ لیں جس سے انجن پرواز کے قابل نہ رہیں۔ اس کے علاوہ کابل ایئرپورٹ پر امیگریشن اور سیکیورٹی چیک کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ اسلام آباد سے ساتھ جانے والے اے ایس ایف کے ایئر گارڈز طیارے میں سوار ہونے والے مسافروں کا سیکیورٹی چیک خود کر رہے ہیں۔ مسافروں کا ایئرپورٹ پہنچنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے جمعے کو آپریٹ ہونے والی پی آئی اے کی دونوں پروازوں کے مسافروں کو پہلے کابل کے پاکستانی سفارت خانے میں جمع ہونے کو کہا گیا اور پھر انہیں بسوں میں ایئرپورٹ پہنچایا گیا۔ جرمنی اور فلپائن سمیت مختلف ممالک کے سفارتکار، صحافی، ورلڈ بینک اور دوسرے عالمی اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ پاکستانی اور افغان شہری مسافروں میں شامل تھے۔ افغانستان سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ بھی جمعے کو ہونے والی پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے پاکستان آ گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ صرف پی آئی اے ہی وہ واحد کمرشل ایئر لائن ہے جس نے افغانستان کا باقی دنیا سے فضائی رابطہ بحال رکھا ہوا ہے۔ کابل ایئرپورٹ کا انتظام اور سیکیورٹی اس وقت امریکی فوج کے پاس ہے، لیکن امریکیوں کی دلچسپی صرف ایئرپورٹ کے فوجی حصے پر ہے جہاں سے ملٹری ٹرانسپورٹ طیاروں کا آپریشن جاری ہے۔ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔ کابل ایئرپورٹ پر ملک چھوڑنے کی خواہش مند افراد کا ہجوم ہے۔ انہی حالات میں ایئرپورٹ سیکیورٹی سنبھالے امریکی فوجیوں کی نومولود بچوں کو مجمع سے نکال کر ایئرپورٹ احاطے تک پہنچانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک چھوڑنے کے لیے جمع مجمع میں سے ایک شخص ہاتھ میں تھامے نومولود بچے کو فضا میں بلند کرتا ہے جسے ایئرپورٹ کی حفاظتی دیوار پر موجود مسلح امریکی فوجی لے کر اپنے ساتھی کو دیتا ہے۔ ترجمان پینٹاگون نے بتایا کہ بچہ تھامنے والے شخص نے کہا تھا کہ یہ بچہ بیمار ہے۔ اس پر امریکی فوجیوں نے اسے ایئرپورٹ پر ہی موجود اسپتال میں داخل کروایا۔ اب وہ بچہ صحت مند ہے اور اسے اس کے والد کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کابل میں طالبان کے کنٹرول کے بعد ملک چھوڑنے کے خواہش مند افراد کی ایک بڑی تعداد ایئرپورٹ پر موجود ہے اور کسی بھی حال میں افغانستان سے نکلنا چاہتی ہے۔ ملک چھوڑنے کی کوشش میں مختلف حادثات کے دوران صرف کابل ایئرپورٹ پر اب تک 10 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 21ویں سندھ ایمیچر گولف چیمپئن شپ آج سے کراچی گولف کلب میں کھیلی جائے گی۔ چیمپئن میں 76 ایمیچرز سمیت 113 گولفرز شریک ہیں۔ ایمیچر سندھ گولف چیمپئن شپ کراچی گولف کورس پر کھیلی جائے گی۔ چیمپئن شپ میں 176 ایمیچر سمیت 113 گولفرز شریک ہوں گے جو 54 ہولز پر مقابلہ کریں گے۔ ایونٹ میں ایمیچرز میں ویٹرنز، لیڈیز اور جونیئرز شامل ہیں۔ ایمیچرز 54 ہولز پر مقابلہ کریں گے، لیڈیز 36 ہولز کھیلیں گی جبکہ ویٹرنز اور جونیئرز 18 ہولز پر مقابلہ کریں گے۔ چیمپئن شپ 21 اور 22 اگست کو کراچی گولف کلب میں کھیلی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس کووڈ کی پابندیوں کے سبب چیمپئن شپ کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا تھا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 65 افراد انتقال کر گئے۔ 3084 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز 53,770 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 5.5% سے زائد رہی۔
کراچی سمیت سندھ بھر میں اسکول مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے اساتذہ اور طالب علم کے والدین کو بھی اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ ہم ایک ہفتہ اور سکولز، یہی ہم نے اس وقت جو پوزیشن ہے کہ نہیں کھولیں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ایک ہفتے میں اسکول ٹیچرز، بچوں کے پیرنٹس جو اسکول بھیجیں گے وہ ویکسینیشنز کرائیں۔ انشاءاللہ تعالی 100% ویکسینیشن، یعنی اسکول کا سٹاف، ٹیچرز اور باقی سٹاف، اور بچے، اگر میں اپنا بچہ بھیجنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا۔ پنجاب بھر کی طرح ملتان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ملتان میں کرونا مریضوں کی تعداد 8% تک پہنچ چکی ہے۔ مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے عمران چودھری۔ جی، پنجاب بھر کی طرح ڈسٹرکٹ ملتان میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نشتر ہاسپٹل اور محکمہ ہیلتھ کے حکام کے مطابق کرونا پازیٹیو کی شرح ملتان میں 8% تک جا پہنچی ہے، جبکہ نشتر ہاسپٹل میں اس وقت 70 سے زائد کرونا کنفرم مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں، جبکہ 125 مشتبہ مریضوں کی جو ہے وہ رپورٹس کا انتظار ہے۔ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر ملتان کے نشتر ہاسپٹل میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے مطابق پہلے کرونا کے مریضوں کے لیے 200 بیڈ مختص کیے گئے تھے، جن کی تعداد بڑھا کر 315 کر دی گئی ہے۔ اسی طرح آئسولیشن بیڈز کی تعداد 120 تھی، جن کو بڑھا کر 180 کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو کرونا کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹر مختص کیے گئے تھے، ان کی پہلے تعداد 70 تھی، جو بڑھا کر 82 کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں چینی باشندوں کے قافلے کے قریب خودکش دھماکے میں 2 بچے جاں بحق اور 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں ایک چینی باشندہ بھی زخمی ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کبیر زرکون نے بتایا کہ گوادر ایکسپریس وے سے ملکہ بلوچ وارڈ میں چینی باشندوں کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 10 سالہ سلمان اگوری اور 11 سالہ سلمان حیدر جاں بحق، جبکہ 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہیں ڈسٹرکٹ اسپتال گوادر منتقل کر دیا گیا، جہاں 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دھماکے میں ایک چینی باشندہ بھی زخمی ہوا، جس کی حالت خطرے سے باہر۔ پشاور میں داعش اور کالعدم ٹی ٹی پی کا کمانڈر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق داعش کمانڈر پشاور اور خیبر پختونخوا میں پولیس ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں۔ گرفتار داعش کمانڈر انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مردان پولیس حملے میں ملوث کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر کا حسن بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ پولیس وین پر دستی بم حملے میں ایک اہلکار شہید، دوسرا زخمی ہوا۔ مزید تفصیلات جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے رسول داوڑ سے۔ جی رسول داوڑ، کیا مزید تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس حوالے سے پشاور پولیس کا کہنا ہے کہ 2 گرفتاریاں ہوئی ہے۔ ایک داعش کا کمانڈر ہے، دوسرا ٹی ٹی پی کا کمانڈر حسن جس کا نام ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں، جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اہم گرفتاریاں متوقع ہے۔ دونوں کمانڈروں کو انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ پشاور اور مردان میں پولیس وین پر اور اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث تھے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گرفتار جو کالعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر ہے، اس کے مردان میں 2 سہولتکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے رسول داوڑ۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے میڈیا اور مفاد عامہ کی صحافت کو روکنے کی حکومتی کوشش سٹیک ہولڈرز، میڈیا، وکلا برادری، انسانی حقوق کمیونٹی اور سول سوسائٹی نے یکسر مسترد کر دی۔ پی ایف یو جے، ایچ آر سی پی اور پاکستان بار کونسل سمیت کئی میڈیا، انسانی حقوق، وکلاء اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں میڈیا اور سول سوسائٹی کے اہم سٹیک ہولڈرز نے پرنٹ، الیکٹرانک، ڈیجیٹل اور فلم سمیت ملک کے میڈیا سیکٹر کے پورے اسپیکٹرم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نئی اتھارٹی بنانے کی حکومتی تجویز کو سخت اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی پی ایم ڈی اے کی حمایت کے حکومتی دعووں کو بھی مسترد کر دیا ہے۔
ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام موجودہ میڈیا اور مختلف ریگولیٹرز کو ضم کر کے اور میڈیا سے متعلق قوانین کو منسوخ کر کے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کی تجویز ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس سے موجودہ ڈھانچے اور مینڈیٹ کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد میڈیا صحافیوں، شہریوں یا میڈیا صارفین کے مفاد کے بجائے حکومتی خدشات کو دور کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اے پی این ایس، سی پی این ای، پی بی اے اور اے ای ایم این این ڈی پہلے ہی مجوزہ اتھارٹی کو مسترد کر چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت بڑی سیاسی جماعتیں بھی اسے مسترد کر چکی ہیں۔ بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات کے ان دعووں کو بھی مسترد کیا گیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ بہت سی میڈیا تنظیموں نے مجوزہ اتھارٹی کی حمایت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ اتھارٹی کا دائرہ کار ظالمانہ ہے۔ اظہار رائے کی آزادی، میڈیا کی آزادی، معلومات کے حق اور انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ صحافت کے عظیم پیشے کی مشق کے اصولوں اور آئینی ضمانتوں پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز ایک آمرانہ مارشل لاء کی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جو لوگوں کی تکثیر پسندانہ آزادی کے تصور کے خلاف ہے۔ یہ حکومتی ترجمانوں کی فوج کے میڈیا مخالف رجحان کو ظاہر کرتی ہے جو میڈیا کو بدنام کرتی ہے اور غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتی ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے اور حقوق پر مبنی آئینی جمہوریت کے برعکس چلنا ہے جس میں اختلاف رائے جمہوری مشق کا ایک جائز ہتھیار ہے۔ شہریوں اور میڈیا کا حکومتی پالیسیوں سے اختلاف اور متضاد خیالات جمہوریت کی جان ہیں اور یہ غداری یا شرارت نہیں بنتی۔ حکومت کو ان جمہوری اصولوں کا احترام کرنا چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A میں آزادی اظہار رائے اور معلومات کے حق کی آزادی دی گئی ہے۔ مجوزہ PMDA قانون آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ہم اسے یکسر مسترد کرتے ہیں اور حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس قسم کے اقدام سے باز رہے۔ بصورت دیگر ہم میڈیا انڈسٹری، سول سوسائٹی، ڈیجیٹل اور انسانی حقوق کے گروپوں، پارلیمنٹیرینز، سیاسی جماعتوں اور عالمی میڈیا اور ڈیجیٹل رائٹس گروپوں کے ساتھ مل کر ملک گیر تحریک شروع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ گرین لینڈ آئس شیٹ کے بلند ترین مقام پر گزشتہ ہفتے بارش ہوئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 1950 سے بنائے جانے والے ریکارڈ کے مطابق یہاں کبھی بارش نہیں ہوئی تھی۔ سائنسدانوں نے بارش کو تشویشناک قرار دیا ہے، کہا آئس شیٹ پہلے ہی گرمی کے باعث تیزی سے پگھل رہی ہے۔ سطح سمندر سے 9200 فٹ کی بلندی پر واقع حسین وادی معلم جبہ میں پہلی بار نیشنل گراس کی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلوں میں 3 خواتین کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے محبوب علی۔ گراس کی مقابلوں میں شرکت کرنے والی ٹیموں میں گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، دیر، سوات، چترال، سول ایویشن اتھارٹی، پانڈ چنار، ہزارہ اور ٹیم ملم جبہ سمیت 11 ٹیموں کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ خواتین سلالم کیٹیگری کے مقابلوں میں مدگلاش ٹیم سے تعلق رکھنے والی عزیزہ گل نے پہلی، ٹیم ملم جبہ کی عذرا بی بی نے دوسری، جبکہ گلگت بلتستان ایسوسی ایشن کی آمنہ سہیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا جو میں نے گراس اسکیئنگ میں نے حصہ لیا۔ مقابلوں میں شریک کھلاڑیوں نے ملم جبہ ریزارٹ کو گراس کے مقابلوں کے لیے بہترین ٹریک قرار دیا۔ کمپٹیشن ہو رہی ہے یہاں پہ، بڑا مزہ آیا ہوا ہے ہمیں۔ دنیا دیکھی ہے لیکن اپنے ملک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مرد سلالم کیٹیگری کے مقابلوں میں مدگلاش ٹیم کے تنزیل احمد نے پہلی، گلگت بلتستان کی ایسوسی ایشن کے فضل ودود نے دوسری، جبکہ سول ایویشن ٹیم کی محمد صدیق نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کیمرامین سمیع اللہ کے ساتھ محبوب علی، جیو نیوز، معلم جبہ۔